باقی ایک چیز دیں گے ہم انگلش جو ان کی ضرورت ہے، یہ اچھی چیز تھی۔ اسلام منع نہیں کرتا زبانوں کو سیکھنے سے، زبان کسی قوم کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اپنے جانثار صحابی کو حکم دیا تھا حضرت زید بن ثابت کو کہ تم تو ہے غیروں کی زبان کو سیکھو، یہود اور نصارہ کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹ کا زمانہ ہے، آج فیس بک اور واٹس ایپ کا اگر زمانہ ہے۔ اگر کوئی ڈنمارک میں بیٹھ کر، امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کر انگلش میں اگر کوئی آپ کے خلاف کمنٹ کرتا ہے تو مارواڑی میں گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو بھی انگلش حاصل کر کے اس کے دانت کھٹے کرنے ہوں گے۔ بہرحال جب اس سے پوچھا گیا کہ علاج بتائیے تو اس نے کہا علاج یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے ان کے ہندوستان میں، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ محمد شاہ تغلق کے زمانے میں دہلی میں 1000 ادارے تھے۔ وہ صرف مدرسہ نہیں، اسکول بھی نہیں، اس کو کہتے تھے فارسی میں درسگاہ اور تعلیم گاہ۔ انہی اداروں، انہی اسکولوں، انہی کالجوں، انہی درسگاہوں، انہی تعلیم گاہوں سے بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مولانا قاسم صاحب نانوت بھی انہی اداروں سے نکلے، تو تاج محل کے انجینئر کیا نام اسد اللہ خان، وہ بھی انہی اداروں سے نکلے جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کلاس ساتھیوں میں سے تھے۔ اور یہ جو ٹھٹھ شہر آپ نے سنا ہوگا، مغربی راجستھان کے علماء کی بڑی تعداد ہے۔ ٹھٹھ شہر میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 400 ادارے ہیں، بنگال کے صوبے میں 80,000 ادارے ہیں۔ آج تو ایک ملک ہی الگ بن گیا، بہت بڑا صوبہ ہے بنگال۔ تو یہ ادارے کیا تھے؟ ان اداروں میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ انگریز نے آ کر کہا کہ علم کو تقسیم کر دو اور مسٹر اور ملا کی تقسیم کر دو، کہ تو مسٹر ہے، تو ملا ہے۔ اور مسلمان بھی ہچکچایا، اس کی غلطی تھی، غیر مسلم گھس گئے کہ وہ تو اس نے تو ایک کارڈ کھیلا تھا، ضروری تھوڑا تھا کہ انسان اس کے غلام بن جاتے۔ اس نے ایک رشک کھیلا، اس نے ایک کارڈ کھیلا۔ اس نے کہا تعلیم کو تقسیم کرو، ملا کو الگ کرو اور عوام کو، صوفی کو الگ کرو اور پڑھے لکھوں کو الگ کرو، عصری علوم کو الگ کرو، دینی تعلیم کو الگ کرو، اور پھر جو ہے کہ تو ملا ہے، تو دنیا سے کٹا ہوا ہے، تو یہ صرف اپنے جنت کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں، تو پنڈت ہے اور تو بھگت ہے۔ یہ تقسیم کر دی اس نے، اور اس کا نقصان بھی ہوا اور کٹ گئے۔ ملا کو تم نے کمزور سمجھا، حقیر سمجھا، مذاق اڑائے، لطیفے بنائے، دنیا دوسرے جہاں اور دوسری کہکشاں کا آدمی سمجھا کہ میلاد میکالے کے راستے پر چل کر ہم سوریا پہ پہنچ جائیں گے۔ تمہارا خیال تھا کہ ہم جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، لیکن ٹھیکے کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی۔ وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا، آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ تمہارا کلچر چھینا انگریز نے، تہذیب چھینی، انگلش تو دی، تمدن چھین لیا، کلچر چھین لیا، ثقافت چھین لی، مسلمانی چھین لی، ایمان چھین لیا، عقیدہ چھین لیا، اور تو ڈاکٹر تو بنا، انجینئر تو بنا، نماز کا نقشہ بنانا تجھے نہیں آیا۔ اور اس تقسیم سے میرا بھی نقصان ہوا، خطیب بن گیا، مفتی بن گیا، لیکن جب گیا نا بینک میں تو فارم بھرنا نہیں آیا۔ گیا نا جہاں ریلوے اسٹیشن، مجھے ریزرویشن والا ہلکا سا فارم بھرنا نہیں آیا۔ یہ نقصان اسی تقسیم سے ہوا تھا۔ آؤ، کہتے ہیں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے، اس سے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ آؤ عزم ارادہ کرو، اپنے علماء پر بھروسہ کرو، یہ تمہارے محسن ہیں۔ جس طرح آج دنیا کی مجلسوں میں ممبروں پہ بٹھا کے اعزاز کیا جاتا ہے، دیکھو گے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ یہ نظر آئیں گے، اور جو ان کی بڑی عظمت ہے ایک ایک حافظ قرآن کی کہ الماہر بالقرآن